بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم السحور برکہ. حاضرین کرام، آج میں سحری کے سلسلے میں آپ حضرات کو کچھ واقف کرانا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے خاص اور اہم باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سحری کے سلسلے میں بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، بہت سے لوگ وقت کا خیال نہیں رکھتے، بہت سے لوگ تو سحری کرتے ہی نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکم کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے قرآن پاک پڑھا تو اللہ کا حکم بھی ہے کہ سحری کرو، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے. السحور برکہ، سحری میں سراپا برکت ہی برکت ہے. یہ بہت برکت والا عمل ہے، اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اس سنت کو اختیار کرنے سے برکت ہی برکت ہوگی، جسمانی بھی ہوگی، روحانی بھی ہوگی. مگر سحری کب کھائی جائے اور کب تک کھائی جائے، اس سلسلے میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ سحری بند کرنے کا آخری وقت کون سا ہے. اس حوالے سے بہت سے لوگ لا علمی کا شکار ہیں، اور اسی لا علمی کا نتیجہ ہے کہ وہ زندگی بھر غلطی میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس غلطی کی وجہ سے ان کے روزے درست ہی نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص روزے رکھتا ہے، ایک شخص روزے رکھتا رہے، لیکن اس کو اپنی ہی غلطیوں کے نتیجے میں اس کے یہ روزے شریعت کی نگاہ میں درست نہ ہوں. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس اہم مسئلے سے بھی آگاہی حاصل کرے تاکہ وہ غلطی سے محفوظ ہو سکے. قرآن شریف اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ سحری کا وقت رات ہی کو ہے، کہ جب تک رات ہے تو سحری کی جا سکتی ہے، لیکن جیسے ہی رات ختم ہو جائے تو سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی رات ختم ہو جاتی ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو قرآن و سنت اور دیگر شرعی دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سحری اور افطار سے متعلق فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے. اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو. اور فرمائیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کو سیاہ دھاگے جبکہ صبح صادق کو
سفید دھاگے سے تشبیہ دی ہے، اور کھانے پینے کی آخری حد بھی بیان فرما دی ہے کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا رات ہی کو درست ہے، اور جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ اس آیت سے سحری کا آخری وقت اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے، اور اس سے یہ اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سحری بند کرنے کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے، نہ کہ آذان کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آذان بھلے نہ ہوئی ہو لیکن صبح صادق ہو چکی ہو تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ سامعین کرام، ایک بات اور یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے کی نیت رات سے بھی درست ہے، اور سحری کے وقت یعنی صبح صادق سے پہلے بھی درست ہے۔ البتہ جس شخص نے سحری کے وقت بھی نیت نہیں کی، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت داخل ہو گیا، تو وہ نصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اسی طرح وہ حضرات جو سحری سے رہ جاتے ہوں اور صبح صادق کے بعد ہی بیدار ہوتے ہوں، تو ان کے لیے بھی اتنی سہولت ہے کہ وہ نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کر کے روزہ رکھ لیا کریں، اس شرط کے ساتھ کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ جس شخص نے نصف النہار شرعی تک بھی نیت نہیں کی تو اس کے بعد اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اس کے ذمے اس روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے، اور ایسا شخص اس دن دیگر روزہ داروں کی طرح افطار تک کچھ کھائے پیے گا بھی نہیں، تاکہ روزے کا اور رمضان کا احترام باقی رہے۔ تو بہرحال جو ہے ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا فرق ہے، کہ اہل کتاب جب سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد ان کے لیے کھانا پینا ممنوع ہے، اور الحمدللہ ہمارے لیے صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک سحری کی اجازت ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ کلام، یہ ہے کہ سحری کا ضرور اہتمام کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کھانے سے بہت برکت ہوگی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سحری کے اہتمام اور اس مبارک عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔